بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد چند لمحے سکوت ذہنی تھکن کو دور کرتا ہے اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت دماغی توانائی کو بحال کرتی ہے۔ اگر سجدے میں نہیں جاؤ گے تو تمہاری تھکن اور تمہاری بے قراری اور تمہارا ڈپریشن تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ دل کا ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا اللہ سے سچی محبت کی پہچان ہے۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، کیونکہ دعا براہ راست رب سے رابطہ ہے۔ جب تمہارے دل میں بے سکونی ہو تو توبہ کر لیا کرو، کیونکہ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ نے دل ہمیں دیا ہے مگر اس کا سکون اپنے پاس رکھا ہے تاکہ ہم ہمیشہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ جب کسی کی مدد کرو تو اس کے چہرے کو مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندگی تمہارے دل میں غرور پیدا کر دے۔ تین باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھو: موت اور احسان اور نصیحت، کیونکہ یہی وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کر زندگی کا اصل مقصد یاد دلاتی ہے۔ خوبصورت اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ یہ دلوں کو جیتتا ہے اور نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے۔ خوبصورتی کی اصل تعریف چہرے میں نہیں اخلاق میں چھپی ہوتی ہے، کیونکہ چہرہ تو ماند پڑ جاتا ہے مگر اخلاق ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تو اس کے دل کی خواہشیں خاموش ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت جان لیتا ہے۔ خاموش رہو اور دل کا بوجھ صرف اپنے رب کے سامنے رکھو، کیونکہ وہی ہے جو بے آواز آہوں کو بھی سن لیتا ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے دل میں اس مقصد کی طلب بھی رکھ دی گئی ہے۔ وہ دکھ جو راتوں کو جگا کر رکھتے ہیں ان کا مداوا صرف تہجد کی تنہائیوں اور سجدوں میں ہوتا ہے، جہاں دل صرف خالص اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ تمہارا اللہ نہ تمہیں چھوڑتا ہے نہ تم سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ وہ تمہیں ہر حال میں سنبھالتا ہے۔ اگر تمہیں راستے نظر نہیں آ رہے تو گھبراؤ نہیں، بس اپنے دل میں یقین رکھو کہ تمہارا رب نئے راستے بنانے پر پوری طرح قادر ہے۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے: یہ زندگی دو دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ عورت کے سچے ہمدرد صرف چار ہوتے ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے اکثر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ خوش رہنے کا راز صرف ایک ہے: امید صرف اپنے رب سے رکھو، کسی انسان سے نہیں۔ پریشانی ایک ایسی بلا ہے جو بہت کچھ لے جاتی ہے اور کچھ واپس نہیں کرتی۔ سب سے زیادہ بے بسی تب محسوس ہوتی ہے جب انسان خود کو چاہ کر بھی ثابت نہ کر سکے۔ ہم نے قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ بھی وہاں تک نہیں پہنچتے اور عمل کا جذبہ بھی دور ہو گیا ہے۔ ناراض کو محبت سے، بیمار کو نرمی سے، کنجوس کو سخاوت سے، اور جھوٹے کو سچ سے خاموش کرو۔ اکثر لوگوں کا ضمیر تب جاگتا ہے جب مفاد ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھو، کیونکہ اچھی سوچ پریشانیوں سے بچاتی ہے۔ دوسروں کو دھوکہ دینا آسان ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جو انسان جس قدر خاموش رہتا ہے اپنی عزت اتنی ہی محفوظ رکھتا ہے۔ لوگوں سے حد سے زیادہ قربت دل کو کمزور اور نفس کو گندا کر دیتی ہے۔ دوسروں کے تجربات سے سیکھو، عمر اتنی نہیں کہ ساری غلطیاں خود کر کے سیکھو۔ انسان فطرتنا اس چیز میں نقص نکالتا ہے جو اسے نہ مل سکے۔ عورت اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ اپنے آپ پر یقین رکھو، تم تصور سے زیادہ خوبصورت اور یقین سے زیادہ بہادر ہو۔ عقل بے وقوفوں سے بھی سیکھی جا سکتی ہے، بس ان کی غلطیاں نہ دہراؤ۔ کامیاب انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور خود کو بہتر بناتا ہے۔ جب زندگی بے سکون ہو تو دعا میں اضافہ کرو، کیونکہ مدد صرف اللہ کے پاس ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ سب نشوں سے بدتر ہوتا ہے۔ عقل مند مذاق میں سے بھی سبق نکال لیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی بہتر ہو تو صدقہ دیتے رہا کرو۔ ماں بننے کے بعد عورت کا رتبہ اللہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت اس کے قدموں تلے رکھ دیتا ہے۔ ہمیشہ ہر کسی کے لیے خود کو دستیاب نہ رکھو، ورنہ تمہاری قدر ختم ہو جائے گی۔ الفاظ میں طاقت ہے، یہ دل جیت بھی سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں۔
لوگ کہتے ہیں دولت رکھو برے وقت میں کام آئے گی، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ کچھ سوالوں کا بہترین جواب خاموشی ہوتا ہے۔ چھوٹے فائدوں پر نظر رکھنے والا انسان کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ مشکلات ہمیشہ ان کے حصے میں آتی ہیں جو ان سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنی انا قربان کر کے تمہیں اپناتا ہے اسے کبھی مت کھونا۔ عورت ایک نازک مخلوق ہے، اس سے پیار بھی کرو تو ڈر جاتی ہے۔ وہ محبت جس کا مقام اور مرتبہ اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائی جانے والی محبتوں سے عرفہ اور بلند ہے، وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ مٹی پر محل بناتے ہوئے مٹی کے نیچے کا گھر نہ بھولو۔ کامیاب لوگ فیصلے کرتے ہیں، کمزور لوگ حالات کے مطابق خود کو بدلتے ہیں۔ ہم وہ سب پہلے کرتے ہیں جو نفس کو پسند ہو اور اللہ کو پسند کام آخر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنوں کو وقت دو ورنہ وقت انہیں تمہارے بغیر جینے کا ہنر سکھا دے گا۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جسے وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کمزور نہیں ہوتے، صرف مسلسل مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ جب خاموشی ہتھیار بن جائے تو سب سے کاری زخم دیتی ہے۔ علم کا مقصد نوکری نہیں، اپنی جہالت کو پہچان کر ختم کرنا ہونا چاہیے۔ عورت کی بربادی تب شروع ہوتی ہے جب اسے مختلف مردوں کی طاف اچھی لگنے لگتی ہے۔ اکثر لوگ بدل جاتے ہیں اور محبتیں دکھ دیتی ہیں۔ دوست چھوڑ جاتے ہیں مگر زندگی چلتی رہتی ہے۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے تاکہ وہ کبھی آزاد نہ ہو سکے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، ضائع مت ہونے دو۔ اور یاد رکھو وقت کبھی نہیں رکتا، صرف تمہارے فیصلے اس کا رخ بدل سکتے ہیں۔ بے عزتی کا بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم ثابت کر دو تمہاری عزت دوسروں کے لفظوں کی محتاج نہیں۔ عقل مند بدلہ لینے نہیں جاتا، وہ وقت کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ وقت ہر چیز کا سب سے خوبصورت جواب ہوتا ہے۔ جو شخص تمہیں نیچا دکھاتا ہے اصل میں وہ تمہارے مقام سے خوفزدہ ہوتا ہے، اسے جواب دینا وقت ضائع کرنا ہے۔ وقار کے ساتھ برداشت کرنا بدلہ لینے سے کہیں زیادہ طاقت کی علامت ہے۔ اگر تم سچ میں باشعور ہو تو تمہیں کسی کو گرانے کی ضرورت نہیں، صرف خود کو بہتر بنانا کافی ہوتا ہے۔ معاف کر دینا کمزوری نہیں، وہ طاقت ہے جو صرف عظیم دلوں کے پاس ہوتی ہے۔ جو تمہاری بے عزتی کرتا ہے وہ تمہاری عزت نہیں چھینتا بلکہ اپنا کردار ننگا کرتا ہے۔ لوگ اکثر ہماری زندگی کا صرف ایک لمحہ اور ایک واقعہ دیکھ کر ہمیں پرکھنے لگتے ہیں، جیسے پوری کتاب صرف ایک صفحے سے سمجھ آ سکتی ہو۔ اصل رشتہ وہی خاص ہوتا ہے جہاں جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ دل خود دل کی زبان سمجھتا ہے۔ کبھی کبھار رویوں کی سختی دل میں اس قدر چپ جاتی ہے کہ الفاظ اس درد کا مداوا نہیں بن پاتے۔ جب تم دل سے صاف ہو تو تمہیں بہت کم لوگ ہی دل سے اپنا پاتے ہیں، کیونکہ سچائی آج کے دور میں نایاب ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر دور اور ہر عمر کا حصہ کسی نہ کسی محرومی کے ساتھ بندھا ہوتا ہے جو یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا راحت کا مقام نہیں، ایک امتحان ہے۔ ہم مرنا تو سجدے میں چاہتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، یہی ہمارا سب سے بڑا تضاد ہے۔ تلخ ہو جانا منافق ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ کم از کم تلخی میں سچائی تو ہوتی ہے۔ میں جب لوگوں سے محبت کرتا ہوں تو اپنی انا کو قربان کر دیتا ہوں، کیونکہ محبت اور انا ساتھ نہیں چل سکتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں دونوں ہی ڈوبا کرتی ہیں۔ ہر کام کی ابتدا سے پہلے رب کی رضا ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو اور بڑا۔ کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ دل کی کہانی اور آنکھوں کا پانی صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو دل اور درد کو جانتا ہو، باقی لوگ صرف تماشائی ہوتے ہیں۔ زندگی ایک درسگاہ کی مانند ہے جہاں ہر دن نیا سبق سکھاتا ہے، چاہے ہم سیکھنا چاہیے نہ چاہیں۔ الفاظ اپنی جگہ اہم ہوتے ہیں مگر لہجے کا اثر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ لہجہ دل تک پہنچتا ہے۔ اللہ ہر حال کو بدلنے پر قادر ہے، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، ہر رات کے بعد سحر ضرور آتی ہے۔ اپنی مسکراہٹ کبھی چہرے سے جدا نہ ہونے دو، کیونکہ بعض اوقات یہی مسکراہٹ تمہارے دشمن کے لیے سب سے مؤثر جواب بن جاتی ہے۔ تمہارے الفاظ اگر کسی کو جینے کی امید دے دیں تو وہ الفاظ تمہاری طرف سے سب سے قیمتی تحفہ بن جاتے ہیں۔ خوش فہمیاں انسان کو ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہیں جہاں شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سر وہی جھکتا ہے جو اللہ کے آگے جھکتا ہے،
اور وہی شخص دنیا کے کسی انسان کے سامنے جھکنے سے محفوظ رہتا ہے۔ زندگی کی تمام کہانیاں جب موت کے سامنے آتی ہیں تو ادھوری رہ جاتی ہیں، کیونکہ اختتام ہمیشہ موت لکھتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں اپنی طرف پلٹانے کے لیے بے قراری، بے سکونی اور خاص اداسی عطا کرتا ہے تاکہ ہم صرف اسی کے در پر جھکیں۔ زندگی صرف خوبصورت خیالوں کا نام نہیں بلکہ حقیقتوں کا سامنا کرنا بھی زندگی ہے۔ اللہ نے تمہیں وہاں پہنچا دینا ہے جہاں تم نے ہمیشہ دعا کی تھی، بس اس پر یقین رکھو۔ زندگی کبھی کہانیوں کی خوبصورت لائنوں جیسی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اکثر تلخ حقیقتوں کی مجسم تصویر ہوتی ہے۔ خاموشی اور تنہائی کئی مسائل سے محفوظ رکھتی ہیں، یہ وہ محافظ ہیں جو انسان کو غیر ضروری اذیت سے بچاتے ہیں۔ یتیم کی مثال اس کشتی جیسی ہے جو طوفان میں بھی ساحل پر آ کر رکتی ہے، کیونکہ اس کا محافظ خود اللہ ہوتا ہے۔ اپنی تمام امیدیں صرف رب سے وابستہ رکھو، وہی سننے والا ہے، وہی کارساز ہے۔ زندگی کو جینے کے قابل بنانے کے لیے اس میں اللہ کی محبت اور دعا، سجدے اور شعور کا رنگ بھرو۔ ایسا غم جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اس خوشی سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں رب سے غافل کر دے۔ وفاداری ایک انمول خوبی ہے، اسے ان لوگوں سے نہ مانگو جو خود ہلکے مزاج رکھتے ہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس جگہ جہاں بحث ہو اور شور ہو مگر دلیل کا فقدان ہو۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے وقت کی تنگی، پریشانی اور غم کو نکال دے گا۔ خاموشی کبھی کبھی ایسا تھپڑ مارتی ہے جس کی گونج دیر تک سنائی دیتی ہے۔ سب سے کامیاب بدلہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی عزت پالو جن کے سامنے کسی نے تمہاری بے عزتی کی تھی۔ یقیناً اگر کوئی شخص واقعی باشعور ہو تو وہ بدلے کا راستہ اختیار کرتے ہوئے بھی وقار، حکمت اور بلندی کو قائم رکھتا ہے۔ بے عزتی کا بدلہ صرف انتقام نہیں بلکہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کا ایک باوقار انداز ہونا چاہیے۔ یہ تین طریقے ایسے ہیں جو باشعور انسان کو بے عزتی کا جواب دینا سکھاتے ہیں۔ نمبر 1، خاموشی کے ساتھ اپنی قدر بڑھانا۔ جب کوئی تمہیں بے عزت کرنے کی کوشش کرے تو جواب دینے کی بجائے اپنی خاموشی کو ہتھیار بنا لے، کیونکہ خاموشی کمزور کی نہیں، باشعور انسان کی طاقت ہوتی ہے۔ جو شخص تمہیں گرانے کی کوشش کرے اسے توڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ خود کو اتنا بہتر اور بلند کر لو کہ تمہاری خاموش ترقی اس کے شور کو بے معنی کر دے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اسے ہوتی ہے جو تمہیں نیچا دکھانا چاہتا ہو اور تم اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی عزت اور کامیابی اور کردار کو سنوارنے میں لگے رہو۔ نمبر 2، اپنے عمل سے جواب دینا۔ الفاظ سے بدلہ لینا آسان ہے لیکن عمل سے جواب دینا عظمت کی علامت ہے۔ باشعور انسان اپنے دشمن کو نیچا دکھا کر نہیں، خود کو بہتر بنا کر شرمندہ کرتا ہے۔ جب تمہیں نیچا دکھایا جائے تو جواب میں دلیل اور تانا دینے کی بجائے ایسی خاموش کامیابیاں حاصل کریں کہ لوگ خود کہیں جسے وہ حقیر سمجھتے تھے آج وہی قابل فخر بن چکا ہے۔ تمہارا باوقار رویہ، تمہارا سچ، تمہاری محنت اور تمہاری خوبصورت کردار ہی وہ طاقتور جواب ہیں جو دشمن کی ہر بات کو خود بخود بے اثر کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، معاف کر کے خود کو آزاد کرنا۔ معافی دینا دوسرے کو نہیں، خود کو آزاد کرنے کا نام ہے۔ جب تم دل سے معاف کر دیتے ہو تو تم ان زنجیروں کو کاٹ دیتے ہو جو تمہیں اس شخص کے نفرت بھرے الفاظ سے باندھے رکھتی ہے۔ باشعور انسان بدلے کے لیے نہیں جیتا، وہ سکون کے لیے جیتا ہے، اور سکون ہمیشہ معافی میں چھپا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اب کے دل میں اگر نفرت کا بوجھ ہے تو اب کبھی بلند نہیں الفاڑ سکتے۔ معاف کر کے اب دشمن کو نہیں، اپنے اندر کی روشنی کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھا کرو، کیونکہ وہ رب کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مایوسی کو خود سے دور کر دو اور دل سے نفرتوں کو نکال دو، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے، شیطان کا ٹھکانہ نہیں۔ جب تم اپنے رب سے سچے دل سے دعائیں مانگتے ہو تو یاد رکھو وہ ہر مانگنے والے کو دیتا ہے، تمہیں بھی ضرور دے گا۔ سہارا صرف ہاتھ نہیں دیتے، بعض اوقات لفظ بھی سہارا بن جایا کرتے ہیں۔ جہاں ہاتھ تھامنے سے قاصر ہو جائیں وہاں محبت بھرے لفظوں سے کسی کا حوصلہ بن جائیں۔ زندگی میں کوشش کرو کہ کسی سے کوئی توقع نہ رکھو، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں میں آ جاتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کے کسی معجزے کا منتظر رہتا ہے۔ کسی کو اپنی سچائی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل حقیقت تو وہ ہے جو کاپن تقدیر نے تمہاری زندگی کی تصویر میں بھر دی ہے۔
احساس کے رشتے دروازوں کی دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ زندگی میں غلطی کرنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن چالاکی کرنے والوں کو نہیں، کیونکہ معافی کے قابل وہی ہوتا ہے جس کی نیت صاف ہو۔ ہم اکثر چالاک لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور غلطی کرنے والوں کو سزا دے دیتے ہیں، حالانکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے۔ وقت کی رفتار ہر چیز کو بدل دیتی ہے، لیکن کوئی بھی شخص خوشی سے اداسی خریدنے نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس لمحے سے واقف ہوتا ہے جب تم خاموش ہو کر بے بس ہو جاتے ہو۔ اصل سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا جائے اور اپنا دل آخرت کے لیے خالص کر دیا جائے۔ ہر شخص پر لازم ہے کہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے۔ حقیقی اور بے لوث رشتہ وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود قائم رہتا ہے۔ احترام ایک اعلیٰ جذبہ ہے جو انسان کو ہر دل عزیز بنا دیتا ہے۔ احترام صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، مجھے ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا جو میری خاموشی کو کمزوری اور میری محبت کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ مجھے وہ رشتے عطا فرمانا جو میرے وقار کی حفاظت کریں، اور ایسے دل عطا فرمانا جو میری قدر کو اور میری موجودگی کو پہچانیں۔ آمین ثم آمین۔